بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا سب سے مہنگا لیکوڈ آنسو ہوتے ہیں، جس میں صرف 1% پانی ہوتا ہے اور 99% احساسات ہوتے ہیں۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ ایک جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ رویوں کی زبان سب سے صاف اور خوبصورت ہوتی ہے، بغیر کچھ کہے سنے ساری بات سمجھ لگ جاتی ہے۔ جینا ہے تو ایک شخصیت بن کے جیو جسے لوگ تمہارے مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں۔ منافقت کے ڈسے ہوئے لوگ پھر خلوص والوں پر بھی اعتبار نہیں کرتے۔ کسی کی ذات پر تہمت لگانے سے پہلے اپنے دامن پر لگے نشان مت بھولو۔ ہم معیار زندگی بلند کرنے کی دوڑ میں معیار انسانیت سے گر گئے ہیں۔ یقین کیجیے، آج آپ کے ساتھ جو کچھ برا ہو رہا ہے، کل اللہ تعالیٰ اسی برائی میں اچھائی کا راستہ نکال دے گا۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیے کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ دوسروں پر آئی مصیبت کو سزا اور اپنی مصیبت کو آزمائش سمجھنے والا بھی تکبر میں مبتلا ہے۔ گناہ نہیں چھوٹ رہا، یہ فکر کی بات ہے، مگر ضمیر ملامت بھی نہیں کر رہا، یہ خطرے کی بات ہے۔ سب سے بد نصیب انسان وہ ہے جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا بھی وقت نہ ملے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی خرید نہیں سکتا۔ اچھے وقت میں غرور سے بچنا اور برے حالات میں نا امید نہ ہونا اہل دانش کی نشانی ہے۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھولنا۔ ہر اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ ایک لمحے میں کیے گئے فیصلے کو ساری زندگی نبھانا پڑتا ہے، اس لیے فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ اپنی پریشانیوں کو مکمل طور پر ختم کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ انتقام کے ساتھ واپس آئیں۔ سونے سے ذرا پہلے آپ کے دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے، وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ اپنی طاقت کی حقیقی صلاحیت کو دیکھنے کے لیے اپنی توانائیاں ایک واحد مقصد کی طرف مرکوز کریں۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچو، لیکن جب فیصلہ لے لو تو اس پر ڈٹ جاؤ۔ امید اچھی رکھو، لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو۔ 10 میں سے 9 مشکلات سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ اگر آپ آسائشیں چاہتے ہیں تو محنت کے ذریعے حاصل کریں، نہ کہ شادی کر کے جہیز کے ذریعے۔ زندگی ایک آئینہ ہے، اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہوتے جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے گندے نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی گمان میں رہتے ہیں۔ دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی اگر یہ 3 اصول اپنا لو: یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن۔ بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے چپ رہنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔ بے پرواہ ہو جاؤ،
زندگی آسان ہو جائے گی۔ جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ فوراً مت کھولا کریں۔ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہیں، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ خوشی ایک انتخاب ہے اور باقی سب کچھ نقطہ نظر کا معاملہ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کو جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، نہ کہ سمجھنے کے لیے۔ جب غرض ہوئی تب پوچھ لیا، جب وقت ملا تب یاد کیا۔ اب اور حقیقت کیا لکھوں اس دور کے مخلص یاروں کی۔ منزل چاہے کتنی بھی اونچی ہو، رستے ہمیشہ پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں۔ دولت مٹی کی طرح ہوتی ہے، اسے پاؤں کے نیچے رکھنا چاہیے۔ سر پر بٹھاؤ گے تو قبریں بن جاتی ہیں، اور قبر زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ بیٹیاں جب بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کے بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ مظلوم کی تکلیف تو تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، مگر ظالم ہمیشہ کے لیے مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو تعلق گہرے تھے وہی اندر تک توڑ گئے، جن پر مان تھا سب سے زیادہ وہی لوگ چھوڑ گئے۔ بغیر مفاد کے دوستی دنیا کی نایاب چیزوں میں سے ایک ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والوں کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والوں کو کبھی موقع نہ دو۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں صاحب، تاکہ پتہ تو چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔